بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان کی تسلیم کا مدار اس چیز پر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت دونوں پر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ مثلا جب ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتے اس وقت یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس نافرمانی کا علم نہیں ہے، اس شکل میں اللہ تعالیٰ کے علم پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا، اور اگر ہم علم مانتے ہیں اور اس کے باوجود اس کی حکم عدولی کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باوجود علم کہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس صورت میں ہمارا اس قدرت پر ایمان نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ٹریفک کے قانون کے تحت بعض سڑکوں پر ون وے ٹریفک ہوتی ہے۔ جب معلوم ہو کہ سڑک پر اس وقت ٹریفک کا کوئی سپاہی موجود نہیں ہے تو بسا اوقات ہم قانون کے خلاف غلط سمت بھی اپنی سواریوں کو لے جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ٹریفک کے سپاہیوں کو اس وقت ہماری اس قانون شکنی کا علم نہیں ہوگا، اور جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ سڑک پر سپاہی تو ہیں لیکن وہ ٹریفک کے سپاہی نہیں ہیں اور انہیں اس قانون شکنی پر گرفت کرنے کا اختیار نہیں ہے، تب بھی ہم ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بے دھڑک گزر جائیں گے، کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سپاہیوں کو ہماری اس خلاف قانون حرکت کا تو علم ہے لیکن ان کو اس قانون شکنی پر ہم سے مواخذہ کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ اور جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ سڑک پر ٹریفک کے سپاہی موجود ہیں تو ہم ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ٹریفک کے اس سپاہی کو ہماری قانون شکنی کا علم بھی ہے اور سزا دینے کا اختیار ہے اور اس پر قدرت بھی ہے۔ اب سوچئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ یا تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہماری اس نافرمانی کا علم نہیں ہوگا، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیں سزا دینے پر قدرت نہیں ہے۔ کیا یہ ستم کی انتہا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ایک ادنا ٹریفک کا نسٹیبل کے علم اور قدرت پر جس قدر یقین رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت پر ہمیں اتنا یقین اور ایمان بھی ہے۔ ایک اور انداز سے سوچئے کہ ایک 6 ماہ کا ناسمجھ بچہ آگ کے جلتے ہوئے انگاروں میں بے خطر ہاتھ ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ علم اور یقین نہیں ہوتا کہ یہ آگ اس کو جلا دے گی، اور ہم اس جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتے کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ یہ آگ ہمارے ہاتھ جلا دے گی۔ پس معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا آگ کے جلانے پر اتنا ایمان اور یقین رکھتے ہیں، آخرت میں دوزخ کی آگ جلانے پر ہم اتنا بھی یقین نہیں رکھتے، ورنہ ہم کبھی علی اعلان فحشی، معاصی اور منکرات کے ان کاموں میں ہاتھ نہ ڈالتے جو دوزخ کی آگ میں جلنے کا موجب بنتے ہیں۔ اس مثال سے یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے ایمان میں خامی اور کمزوری ہے، کیونکہ ہم دنیاوی عذاب پر تو یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب پر ایمان ہمارا اعمال سے نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، جب میں نے آپ سے یہ سنا ہے کہ قبر میت کو دباتی ہے، اس دن سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور دباتی ہے، مگر نیکوں کاروں کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں کا بچے پر نرمی کرنا ہے۔ کیا اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گنہگار کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ مسلمانوں، غور کیجئے کہ ہم نے عذاب قبر کے بارے میں بارہا حدیث میں وار شدہ یہ وعیدیں سنی ہیں۔ کیا اس خوف سے کوئی رات ہم نے بھی بے چینی میں گزاری ہے؟ کیا کسی رات ہم بھی عذاب قبر کے خوف سے بستر پر کروٹیں بدلتے رہے ہیں؟ اور اگر اس قسم کی احادیث بار بار سننے کے باوجود بھی ہم رات کو بے فکری سے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوں تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضور کی خبروں کے ساتھ جو تصدیق ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی، آپ کی ان احادیث کے ساتھ وہ تصدیق بھی ہمیں حاصل نہیں ہے؟
بس معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ تصدیق اور ان کو تسلیم کرنے میں بے اندازہ خامیاں اور کمزوریاں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان کے کمال اور ان کے نقصان کی ایک کسوٹی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ نماز کا پڑھنا دشوار ہے، سو ان لوگوں کے جو یقین نہیں رکھتے انہیں بتا دیجئے کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور آخرت میں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے کو دشوار اور بھاری سمجھتے ہیں ان کا نہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان ہے اور نہ ہی ان کا آخرت پر کوئی یقین ہے۔ ایمان کے نہ ہونے کا معیار اور کسوٹی میری یا آپ کی بیان کردہ نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ایمان کا یہ معیار بیان فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم جائزہ لیں، آیا نماز کا پڑھنا ہم پر گرا اور دشوار ہے یہ سہل اور آسان؟ اب اپنی زندگی کا تجربہ کر لیجئے اور فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اس معیار پر ہمارا اور آپ کا ایمان کس حد تک پورا اترنا ہے۔ جب انسان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ بظاہر عبادت کرتا ہے، احکام الہی کی اتباع بھی کرتا ہے اور مناہبات سے اجتناب بھی کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی عبادت کا تجزیہ کریں تو اس کی عبادت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے اور اس فرما برداری کی نیت سے خالی ہوتی ہے۔ مسلمانوں غور فرمائیے، جب محلے میں کسی با اثر شخص یا خاندان کے کسی عزیز فرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں اس قدر کثیر افراد جمع ہوتی ہیں کہ جناز گاہ میں جگہ نہیں ملتی، اور یہی لوگ جو اس نماز جنازہ کو پڑھنے کے لیے اس جوش و خروش سے جمع ہوتے ہیں، کیا یہ سب لوگ 5 وقت کی فرض نمازیں بھی اسی خوشی خضوع ہیں؟ اور اگر نہیں پڑھتے اور فی الواقع نہیں پڑھتے تو آخر اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ کیا نماز جنازہ کسی اور خدا نے فرض کی ہے اور روزمرہ کی 5 فرض کرنے والا کوئی اور خدا ہے، جبکہ روزمرہ کی 5 نمازیں فرض عین ہیں اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں موجود ہوتا ہے تو نماز جنازہ کی نسبت روزمرہ کی 5 نمازوں کا ہم زیادہ جوش و خروش سے پڑھتے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ نماز جنازہ بھی ہماری یہ کثرت، ازدحام اور جوش و خروش محض خاندانی رسم و رواج اور محلہ داری کے روابط قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیں اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہوتا۔ اسی طرح عید کی نماز ہے جو لوگوں کا زبردست ہجوم ہوتا ہے، رزق بھر کپڑے پہن کر خوشبو میں مہکتے ہوئے لوگ جوک در جوک کھلے میدانوں میں عید گاہوں اور شہروں کی تمام چھوٹی بڑی مسجدوں میں جوش و خروش سے نماز عیدین پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد تنگ ہو جاتی ہیں اور لوگ سڑکوں پر چادریں بچھا کر نماز پڑھتی ہیں۔ اس موقع پر لوگوں کی کثرت اور بہت بڑا عالم ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، سوال یہ ہے کہ عید کی نماز جس جذبے اور شوق سے لوگ پڑھتے ہیں اور ذوق و شوق اور کثرت سے ازدحام روزمرہ کی 5 نمازوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا عیدین کی نماز اور خدا نے مشروع کی ہے اور روزمرہ کی 5 نمازوں کو مشروع کرنے والا کوئی اور خدا ہے، جبکہ 5 گانا نمازیں فرض ہیں اور عید کی نماز زیادہ سے زیادہ واجب یا سنت مؤکدہ ہے؟ کیا ہمارے پیدا کردہ اس فرق سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عیدین کی نماز میں ہماری یہ کثرت و ازدحام یہ اہتمام اور احتشام سے ذوق و شوق اور جوش و خروش اطاعت الہی اور اس کی عبادت کے جذبے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عیدین دن ہمارے لیے ایک تہوار کی حیثیت کا اختیار کر چکا ہے اور اس دن کی نماز ہماری معاشرت، ثقافت اور تہذیب و تمدن کا ایک جزو بن چکی ہے۔ ایمان کی کمزوری جس طرح احکامات الہی کی تعمیل پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح اس کی کمزوری کا اثر منہیات اور ممنوعات سے اجتناب پر بھی پڑتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کا ایک عام وتیرہ ہے کہ وہ مرد اور عورتیں خنزیر نہیں کھاتے، لیکن کیا اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کے کھانے کو حرام کر دیا ہے؟ اگر یہ سبب ہے تو پھر شراب، رشوت اور ناجائز ذرائع سے آمدنی کھانا ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ آخر ان چیزوں کے حرام کرنے والا بھی تو وہی خدا ہے جس نے مردار اور خنزیر کو حرام کیا ہے۔ اشیاء خوردنونی سے
مضر اشیاء کی ملاوٹ، سود، ذخیرہ اندوزی، قمار بازی، بد اخلاقی، گفتگو میں جھوٹ، چغلی اور غیبت، یہ سب چیزیں بھی تو اسی خدا نے حرام کی ہیں جس نے مردار، خنزیر اور غلاظت کو حرام کیا ہے۔ لیکن مردار، خنزیر اور غلاظت کو تو ہم بالکل نہیں چھوتے اور باقی حرام چیزوں کے ساتھ بلا خوف خطر مشغول رہتے ہیں۔ تو کیا ہماری اس روشنی سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مردار، خنزیر اور دیگر بخش اور ناپاک چیزوں کا کھانا ہم نے خوف خدا سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم کو طبعاً ناپسند اور مکروہ ہیں، اور ان سے اجتناب کا اصل محرک خوف خدا بندی ہے، بلکہ ہماری اپنی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔